عید الفطر کا دن بہت بڑا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے دو خوشی کے دن رکھے ہیں۔ دو دن مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن ہیں، ایک عید الفطر کا اور دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ پہلی بھی جتنی قومیں جتنے مذہب گزرے ہیں، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی دن خوشی منائی جاتی تھی، کسی نہ کسی دن وہ عید کرتے تھے، خوشی مناتے تھے۔ اور اس عید کی مشروعیت کیسے ہوئی؟ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ میں داخل ہوئے، وہاں مدینہ کے جو لوگ تھے وہ خوشی منایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ ہم فلاں دن خوشی مناتے ہیں، فلاں فلاں وجوہات ہیں، اس وجہ سے خوشی مناتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس سے بہتر دن میں نہ بتاؤں، اس سے بہتر دن نہ بتاؤں جو خوشی منانے کے ہیں؟ وہ کون سے دن ہیں؟ اور ان میں سے ایک دن ہے عید الفطر کا، دوسرا دن ہے عید الاضحیٰ کا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں، اندر بول دے، ٹھیک ہے۔ کا دو دن ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان دو دنوں کے اندر خوشی مناؤ، اور اللہ نے مسلمان کی یہ شان رکھی ہے کہ یہ دونوں دن اللہ نے عبادت کے ساتھ جوڑے ہیں۔ عید الفطر کا مطلب کیا ہے کہ افطار کی عید، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے بعد، تراویح کا اہتمام کرنے کے بعد، روزوں کا اہتمام کرنے کے بعد، تہجد کا اہتمام کرنے والے کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عید کا دن رکھا ہے۔ عید الاضحیٰ کو بھی اللہ نے عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی والی عید، اس کے پیچھے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت ہی عاشقانہ داستان ہے جو اللہ کی محبت میں جان قربان کرنے والی ہے۔ اللہ نے اس عید کے دن کو، اس خوشی کے دن کو بھی اللہ نے عبادت کے ساتھ جوڑا ہے کہ حج جیسی عظیم عبادت کرنے کے بعد کہا اب خوشی مناؤ، اب اللہ کے نام پہ قربانی دو، اللہ کے نام پہ خون بہاؤ۔ دو خوشی کے دن رکھے، دونوں کو اللہ رب العزت نے عبادت کے ساتھ جوڑا ہے، عبادت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہاں، عید کا دن آتا ہے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے سارا رمضان اللہ کی عبادت گزاری، سارے رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام کیا، سارے رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام کیا، سارے رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، اپنے آپ کو حرام کاموں سے روکتے رہے، بچاتے رہے۔ اس کے لیے عید کا دن ہے، اس کے لیے خوشی کا دن ہے، اس کا ضمیر اس کو مبارکباد خود دے گا، اس کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت اچھا گزارا۔ جب ملے گا کسی سے گلے، کہیں گے مبارک ہو تجھے، عید کی مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارک ہو؟ کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نے گزارا ہے، رمضان کے مہینے کے تو نے روزے رکھے ہیں، رمضان کے مہینے میں تو نے تراویح کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر تسبیحات کا اہتمام کیا، استغفار کی کثرت کی، تجھے مبارک ہو۔ اس کا ضمیر خود اس کو مبارکباد دے گا۔ ہاں، ایک وہ ہوگا جو اندر سے نادم ہوگا، اندر سے پریشان ہوگا، اس کا ضمیر اس کو پریشان کرے گا، اس کا ضمیر اس کو خود ملامت کرے گا۔ جب کوئی اس کو مبارکباد دے گا، دل پہ چوٹ لگے گی، کس بات کی مبارکباد ہو رہی ہے، کس بات کی مبارک دی جاتی ہے، تو کس بات کی خوشی مناتا ہے؟ تیرے پاس خوشی کے لیے ہے ہی کیا؟ تو نے تو نہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، اور اگر روزے رکھے ہیں، کس چیز کے تو نے کس طرح روزے رکھے ہیں؟ کیا روزوں کو جتنے آداب تھے ان کی رعایت کرتے ہوئے روزے رکھے ہیں؟ تو نے کیا قرآن مجید کی تلاوت کی ہے؟ کتنے مبارک ہیں وہ نوجوان جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا ہے۔ ہمارے داؤد بھائی کرات کو مجھے بتایا
کہ 17 قرآن مجید رمضان المبارک کے اندر ختم کی ہیں. اس جوانی کی حالت میں، اس جوانی کی عمر کے اندر قرآن کھول کے بیٹھتا ہے، کیا یہ اللہ سے باتیں نہیں کرتا؟ اور ایک اللہ والے کہنے لگے جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہوں، جب جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ نوجوان جن کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے. کتنے خوش قسمت ہیں میرے عزیز بھائی اور دوستو. وقت ان کا بھی گزر گیا، وقت ان کا بھی گزر گیا جنہوں نے مرضی سے گزارا. نہ سحری کے اندر، نہ افطاری کے اندر دعا کے اہتمام کیا، نہ دن کے اندر اپنی خواہشات کے مطابق جیسے جی چاہتا غیر رمضان کے اندر. کتنے ایسے گاڑیوں کے پاس سے گزرنا ہوتا رہا کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر بھی رمضان کی پرواہ نہ کی، یوں ہی گانے لگے ہوئے ہیں، یوں ہی اونچی اونچی آواز سے گانے لگائے ہوئے گھوم رہے. روزہ گزر رہا ہے. کتنے نوجوان ہیں جو راستوں کے کنارے پہ بیٹھ کے گپ شپ کے اندر، لیانی کے اندر رمضان گزارتے رہے. کیا ہو رہا ہے جی؟ ٹائم پاس ہو رہا ہے جی، روزہ گزر رہا ہے. کتنے وہ نوجوان خوش قسمت ہیں جو رمضان گزارنے کے لیے قرآن کھول کے بیٹھتے تھے، رمضان گزارنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاتے تھے. کتنے خوش قسمت ہیں وہ میرے عزیز بھائی اور دوستو. خود ضمیر اس کا بتائے گا تو نے کیا عمل کیے. تو رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا. آج کا دن ہے عید الفطر کا دن ہے. اس دن اللہ رب العزت آسمان سے فرشتوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت کے اندر بھیجتے ہیں. روئے زمین پہ فرشتے آتے ہیں آسمان سے، راستوں کے کنارے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ جمع ہوئے عید کی نماز کے لیے. جب یہاں سے نکلیں گے فرشتے ایک آواز لگائیں گے، ایک اعلان کریں گے. آتے روایات کے اندر کہ انسانوں اور جنات کے علاوہ روئے زمین کی ہر مخلوق اس اعلان کو سنتی ہے. کیا اعلان سنتی ہے؟ کہ بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ. اللہ رب العزت نے ایسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آئے. وہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت کے اندر آتے ہیں روئے زمین پہ. حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ وہ لوگ جو رمضان المبارک کا مہینہ گزار کے آئے، عبادت کے اندر گزار کے آئے، مجھے راضی کر کے آئے، بتاؤ اس کی کیا اجرت ہونی چاہیے؟ بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہونی چاہیے جس نے اپنا کام اچھے طریقے سے، کامل طریقے سے پورا کیا ہو. مایا کہ رب کریم اس مزدور کو تو ساری کی ساری مزدوری دے دینی چاہیے، مکمل پوری مزدوری دینی چاہیے. پھر اللہ کہتے ہیں گوارنا، میں نے اپنے ان بندوں کو جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزارا ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح کے اہتمام کیا ہے، کہا کہ گوارنا میں نے آج ان کو ایسے معاف کیا جیسے آج یہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آئے. آج کا دن خوشی کا دن ہے، آج کا دن روٹھنے کا دن نہیں ہے. اگر کوئی روٹھا ہوا ہے اس کو منا لو، ہر ایک کو راضی کرو. ماں باپ اگر ناراض ہیں ان کو راضی کرنے کا اہتمام کرو، جا کے ان کے قدموں کے اندر گرو، ماں باپ سے دعائیں کرواؤ. آج ہم بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے پیروں کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے. اچھی بات ہے، اللہ والوں کی اللہ سنتے ہیں، گناہگاروں کے بھی اللہ سنتے ہیں، اور حتیٰ کہ گناہگاروں کے اللہ زیادہ جلدی سنتے ہیں کہ میرا روٹھا ہوا بندہ میرے در پہ آ چکا ہے، میرا روٹھا ہوا بندہ میرے پاس آ رہا ہے. اللہ اس کی بھی سنتے ہیں. وہ رب تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. کوئی میرے در پہ آئے تو صحیح، کوئی معافی مانگے تو صحیح، دیکھیں نا میں اس کو کیسے معاف کرتا ہوں. تو ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ سے مانگو، ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ سے مغفرت مانگو. ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. تاریخ بغداد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے، کچھ عرصے کے بعد آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی. رات کو ماں اٹھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، التجا کیے، ربا میرا یہ بچہ ہے، میں اس سے دین کے لیے اس کو وقف کرنا چاہتی ہوں، اے اللہ تو نے اس سے دین کا کام لینا ہے. اے اللہ آنکھ دین کے کام کے اندر بہت بڑی معاون ہے، بہت اسباب کے دائرے اسباب کے اندر اس کا بہت بڑا دخل ہے. اے اللہ میرے بچوں کی بینائی کو، میرے بچے کی بینائی کو واپس لوٹا دے.
اللہ میرے بیٹے کی بینائی کو واپس لٹا دے۔ 3 دن تک ماں نے دعا کی۔ چوتھے دن خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ کامہ مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر دیا، آپ کی بیٹے کی بینائی اللہ نے واپس لٹا دی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے بہت رنگ لاتی ہیں۔ یہی دعائیں تو شیخ سدیس کو وہاں تک لے کے گئی۔ ماں نے تو غصے میں ہی کہہ دیا تھا، جا بیٹا اللہ کعبے کا تجھے امام بنا لے، تو اللہ رب العزت نے کعبے کا امام بنا دیا۔ ماں باپ سے دعائیں کروانا، اگر ماں باپ روٹھے